السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہیں۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جی تو ناظرین، آج ہم صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور مرد و خواتین کے لیے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ کار احادیث مبارکہ کی روشنی میں شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح اور مکروہ وقت، ان کے درمیان فرق بھی آپ کے ساتھ واضح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے، جس کی بہت فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید سے اس کی تعلیم دی ہے، جو اس نماز کی فضیلت و اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء اور صوفیہ کرام کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ درج ذیل احادیث میں اس نماز کی فضیلت اور طریقہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 دفعہ کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر سجدہ میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدہ میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدہ کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی صلاۃ التسبیح کی فضیلت، جو کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اب ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور عین طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد، یعنی جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے، اس وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت ممکن ہو، رات میں یا دن میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، یعنی ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر جمعہ کو زوال کے بعد
نماز جمعہ سے پہلے یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں یہی درمیانی درجہ ہے، لہٰذا ہر جمعہ کو زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار شیئر کرتے ہیں جو کہ مرد و خواتین کے لیے یکساں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ قومے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہی کلمات پڑھے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار، صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے اوقات شیئر کیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ اس کی سند شیئر کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد نے مسند میں، ترمذی نے باب ماجہ فی صلاۃ التسبیح میں، اور نسائی نے سنن میں، اور حاکم نے مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے کہ جن کو وہ نماز کے اندر پڑھیں تو جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگا۔ جیسا کہ آج شب برات کی رات ہے اور یہ رات ہمارے پاس مغفرت و بخشش طلب کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صلاۃ التسبیح کو اس طریقہ کار کے مطابق ادا کیجیے، اپنے اور ہمارے لیے مغفرت کا سامان کیجیے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔